انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کے اندر لکھا گیا ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ اللہ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ دنیا کا سرویلنس ایسا کوئی نہیں ہے، دنیا کی کوئی سی سی کیمرے ایسے کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی ایسی نہیں ہے جو تمہارے دل کے حال کو سمجھ سکے کہ دل میں تمہارے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا تصورات ہیں، کیا تمہاری تھاؤٹ ہے، کیا تمہارے افکار ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا اسسمنٹ ہیں، کیا ایٹیچیوڈ ہیں۔ تو دل کے ارادوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے، جس نے یہ مشینری بنائی یعنی انسان کی تخلیق کی، وہ تمہارے دلوں کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اب اپنے انٹرنل پاور کو کیسے قوی بنائیں، مضبوط اور اسٹرانگ بنائیں کہ دل ہمارے پاکیزہ بن جائے۔ ظاہری صفائی تو آپ کرتے ہی ہیں، ظاہر بات ہے، کپڑوں کی، بدن کی، آفس کی، رہنے کی جگہ کی، پلیس کی، آپ صفائی کرتے ہی ہیں، اور ہمارا یہ کرتویہ ہے، اور یہ اسلام مذہب کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ طہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، کلین ماحول کو کریٹ کرنا، یہ ایک اسلام کا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن باطنی طاقت کو ہم کیسے مضبوط کریں، باطن کو کیسے طہارت قلوب جس کو بولتے ہیں کیسے کریں، تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں وہ کیسے کریں، اللہ کے کیسے حبیب بنیں، اللہ کی نزدیکیاں کیسے حاصل کریں۔ ہر انسان کی چوائس رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب راضی سب راضی۔ تو وہ کریٹر، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق جس نے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے اس کو پیدا کیا، اس پلینٹ ارض کے اوپر جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی اسپیسی مخلوقات میں سے ہے، اس کا کریٹر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیسے راضی کرے؟ یہ تمہارے انٹرنل پاور سے اللہ راضی ہوگا، تمہاری نیتیں پاک ہوگی، دل پاک ہوں گے، قلوب پاک ہوں گے، کلین دا ہارٹ ہوگا، تو اللہ کی رضا کو آپ حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تسبیحات کے ذریعے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع القلب اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تمہارا انٹرنل پاور جو ہے، اندرونی طاقت جو ہے، وہ بھی تمہاری مضبوط ہو جائے گی۔ میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا۔ تو دل کے اندر تمہاری پاکیزگی کیسی ہے، تمہارے خیالات کیسے ہیں، اپنے بھائی کی بابت، نیک کام کی طرف آپ کی بھی طبیعت کتنی راغب بنتی ہے، مانوس بنتی ہے، یا پھر تمہارا نفس امارہ جو ہے آپ کو گناہوں کی طرف ایکسرسائز کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، گناہوں کی تمہارے اندر کشش بڑھتی جا رہی ہے، لذت بڑھتی جا رہی ہے، آپ نفس کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور تمہیں گناہ کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک چھوٹا سا داغ بنتا ہے، پھر کنٹینیوٹلی وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ داغ بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی سیاہ بن جاتا ہے، بلیک دا ہارٹ، اس کا پورا دل ہی سیاہ بن جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کی چیز گناہ کی نہیں لگتی۔ مومن کوئی گناہ کرتا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے دب گیا ہوں، ایسا اس کو احساس ہوتا ہے، اتنی اس کو الرجی ہوتی ہے گناہ کے کام سے، ذنب سے، عصیان سے، اللہ کی نافرمانی سے، کسی بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی بھی پرکار کا کوئی گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پڑوسی کے حق اور حقوق کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، اس طریقے سے اپنی عورت کے حق کا ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، یا پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یا سوشل ہماری ورکنگ ایسی ہے کہ ہم کسی کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ہماری نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، دغا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حقوق العباد کو ہم توڑ رہے ہیں، حقوق اللہ کو تو توڑ ہی توڑ رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ان سارے امور سے گناہ اتپن ہوتے ہیں اور پھر دل کے اوپر جا کے اثر انداز ہوتے ہیں، دل کو جا کے وہ ہدف بناتے ہیں، پھر ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا اس کا ضمیر مر چکا ہے، تو ہمارے ضمیر مر جاتے ہیں، پھر بے حیائی، ہمیں بے حیائی نہیں نظر آتی، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں خباثت۔ یہ سب سے تھوڑا ہائی
لیبل کا لفظ ہے، وہ خباثت ہمارے نفسوں میں گھس جاتی ہے، پھر گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اگر دل کی پاکیزگی چاہتے ہو یہ تسبیح پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں سے کوئی ایک تسبیح کا آپ ورد مقرر کر لو کہ اتنا پڑھنا ہے، فلاں ٹائم ہمیں اتنا پڑھنا ہے، اس کی تعداد مقرر کر لو، یہ تمہارے وظیفے میں آ جائے گا، اس کو آپ پڑھتے رہو، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی فائدے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔